اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام آیان اور آپ دیکھ رہے ہیں دماغ ٹی وی۔ کیا واقعی انسان 309 سال تک سو سکتا ہے؟ ہائبرنیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دنیا کے تقریباً 2000 مختلف جاندار موسم کی سختی، خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے لمبی نیند تان کر سو جاتے ہیں۔ ان خلیوں میں موجودہ جین اس طرح خوف و خطرات سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور ان پر لمبی نیند تان دیتے ہیں، جسے ہم ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران دل کی دھڑکن 95% آہستہ ہو جاتی ہے، سانس سیکنڈز کے بجائے منٹوں میں چلی جاتی ہے، جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جاندار اپنی جسم کی غذائیت اور توانائی پوری کرنے کے لیے جسم کا بڑا حصہ موجودہ چربی اور مسل سے حاصل کرتے ہیں۔ خوراک یا چربی سے توانائی حاصل کرنے کے اس عمل کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ اس طرح کل ملا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائبرنیشن کے دوران کسی زندہ چیز کا میٹابولزم انتہائی سست ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن کرنے والے جانوروں میں کئی چوہے، چمگادڑیں، گلیری، سانپ اور کیڑے اور کئی ریچھ شامل ہیں۔ ہائبرنیشن والے جانور جی بھر کے کھاتے ہیں تاکہ وہ موٹے ہو کر اپنے اندر چربی بنا لیں، جو کہ ہائبرنیشن میں انہیں توانائی دے گی۔ ہائبرنیشن سے کچھ مہینے بعد آنے والے جانداروں کو زور کی بھوک لگی ہوتی ہے اور ان کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے شکار کرنا۔ عام طور پر ہائبرنیشن سردیوں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے اور اس موسم میں شکار بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج تک سب سے لمبی ہائبرنیشن ایک چمگادڑ کی ہے، جو کہ 344 دن تقریباً 1 سال تک بنا کھائے پیے سوئی رہی۔ سائنس یہ ثابت کرتی ہے ٹیلومیرز، جو کہ ڈی این اے کے ٹکڑے ہیں اور سیل کے کلوروسوم کے کنارے پر ہوتے ہیں، وہ سیل کی ہر تقسیم کے وقت کم ہو جاتے ہیں، اور ان کی تعداد لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے کسی جاندار کی باقی مان زندگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہائبرنیشن کے دوران ان کو انتہائی سست رفتار دیکھا گیا۔ اگر اس ساری بات کو آسان الفاظ میں کہیں تو ہائبرنیشن کے دوران جانوروں کی عمر بڑھنا تقریباً رک جاتی ہے۔ اب ذرا قرآن کے سورۃ الکہف کے ان جملوں پر غور کریں کہ ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر پردہ ڈال رکھا، اور پھر آگے فرمایا، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ وہ ان کی غار کی داہنی سمت جائے، اور جب غروب ہو تو بائیں طرف، اور وہ اس طرح میدان میں تھے، اور یہ سب خدا کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا، اور تم ان کا خیال کرو کہ یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ بدلا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اس طرح اٹھایا کہ وہ ایک دوسرے سے دریافت کر سکیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم یہاں کتنی مدت رہے؟ تو انہوں نے کہا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ تو انہوں نے کہا، تم جتنی مدت بھی رہے تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران کئی جانداروں کے جسم کے کئی حصے آرگنز کام کرنا بند کر دیتے ہیں، چاہے باہر کا درجہ حرارت جیسا بھی ہو۔ دنیا میں زیادہ تر غاروں کا درجہ حرارت سارا سال مستقل رہتا ہے۔ اصحاب کہف کا پہلا قدم غار تھا، اس کے بعد ان کا سو جانا، اور قرآن کا کہنا کہ ان کے کانوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا۔ دراصل یہ ہمارے اندرونی کان کے حصے کی طرف اشارہ ہے، جو ایک غیر معمولی آواز پر چونک کر دماغ کو سگنل بھیجتا ہے اور دماغ ہمیں جگا دیتا ہے۔ لیکن اصحاب کہف کے معاملے میں وہ حصہ مکمل طور پر رک چکا تھا۔ اگر سورج کی روشنی غار میں پڑتی تو غار کا درجہ حرارت جو اصحاب کہف کو جگا سکتا تھا، دوسرا سورج کی تیز شعاعیں جلد پر پڑنے سے جسم میں فری ریڈیکل مالیکیولز بڑھتے ہیں، جو انسان کی عمر بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کا یہ کہنا ہے کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت سورج غار کے سامنے نہ تھا، یعنی کہ غار سارا عرصہ ٹھنڈا رہی۔ سائنس مانتی ہے کہ سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو خون کا بہاؤ رکنے اور پریشر کی وجہ سے جسم پر بڑے بڑے زخم پڑ سکتے ہیں، جسے سائنس کی زبان میں پریشر السر کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کا کہنا ہے کہ اصحاب کہف کی کروٹ باقاعدہ بدلائی جاتی، چنانچہ وہ اس بیماری سے بھی محفوظ رہے۔ سائنس کہتی ہے کہ آنکھیں زیادہ دیر تک بند رہیں تو آنکھوں کے نرول آپٹک کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور یہ اندھا کر سکتی ہیں، اور اگر زیادہ دیر تک مستقل کھلی رہیں تو کورنیا کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یعنی کہ زیادہ دیر تک آنکھیں کھلی رہنا یا زیادہ دیر تک بند رکھنا نقصان دہ ہے۔ کوما کے اکثر مریض اگر لوٹ آئیں تو اکثر آنکھوں کی بیماری کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ اتنے لمبے عرصے تک سونے کے لیے آنکھوں کا باقاعدہ وقفے سے جھپکنا ضروری تھا تاکہ نظر نہ ضائع ہو۔ قرآن کہتا ہے، تم دیکھو تو سمجھو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، مطلب آنکھیں جھپک رہی ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کسی کو ایسا سوئے ہوئے دیکھیں گے جو آواز بھی نہ سن رہا ہو اور آنکھیں بھی جھپک رہا ہو تو ڈیفینیٹلی آپ بھاگیں گے یا اس کا یہ حلیہ آپ پہ ہیبت طاری کرے گا۔ سائنس کہتی ہے کہ ہائبرنیشن میں ایک جاندار اپنے جسم کی انرجی کا بڑا حصہ استعمال کر لیتا ہے اور باہر آتے ہی وہ شکار کرتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے جیسے ہی وہ اٹھے، ایک نے کہا بازار سے بہترین کھانا لے آؤ۔ اب ان سب نکات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب کہف ہیومن ہائبرنیشن کی وہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکے تھے جو کہ ایک ہالی ووڈ فلم پیسنجر میں دکھائی گئی۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا اور ان کا جسم کس طرح ہائبرنیٹ کر رہا تھا تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن قرآن کی اس سورت کے چند جملوں کو پرکھنے کے لیے میں ناسا اور دوسرے اداروں کو دعوت دیتا ہوں جو ہائبرنیشن کو خلا میں جانے کے لیے وہ کئی مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کرنے پر تحقیق کر رہے ہیں۔
آئیں غور کریں اور دیکھیں اس کی کیا وجہ ہے کہ اصحاب کہف اتنا عرصہ تک سو پائے۔ اگر 300 شمسی سالوں کو گوگل میں لکھ کر قمری سال میں تبدیل کریں تو 309 سال بنتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے۔ یہ 3 جوان تھے جن کی پوری سلطنت گمراہ وہ بادشاہ ظالم تھا جو انہیں پتھر مار کر مار دینا چاہتا تھا، لیکن ان نوجوانوں نے رب پر بھروسہ کیا تو اس نے نکلی راہ نکالی اور ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق چھوڑ دیا۔ ترکی کے شہر میں آج بھی یہ غار موجود ہے جسے اصحاب کہف کا غار مانا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ صحیح مذہبی کتابوں اور رومی تاریخ میں بھی دی 7 سلیپرز کے نام سے موجود ہے، لیکن جو قرآن نے بالکل سائنس کے موافق بیان کیا ایسا کسی اور کتاب سے نہیں ملتا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کے لیے ملا ہوگا۔ اب میں ملوں گا آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔